کے مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا، 1000 لوگ تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، اور کثیر تعداد میں آلات حرب بھی، جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن صرف حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف حضرت مقداد گھوڑے پر سوار تھے، باقی سب پیدل تھے۔ اب اس طرف دیکھیں کہ ایک طرف تو جمع کثیر ہے، لشکر کفار بہت زیادہ ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اور ان کے پاس آلات حرب، جنگی ساز و سامان بھی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید اور جوش جذبہ شہادت جو ہے وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا۔ جب رات آئی غزوہ بدر کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے، لیکن باقی جو صحابہ تھے سارے کے سارے سو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سو جاؤ، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ اللہ نے اس رات تم پر نیند کو طاری فرما دیا تاکہ تمہاری تھکاوٹ اتر جائے۔ تو سارے صحابہ سو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر اللہ کے ذکر میں آپ لگے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے رہے، آپ روتے رہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں مانگتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میدان بدر میں خیمہ باندھا گیا تھا، خیمہ لگایا گیا تھا، اس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں تشریف لے کر جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس چھڑی کو، لکڑی کو اٹھا کر حضور نے زمین پر نشان لگایا، وہ لکیر کھینچ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا ہذا مرصع فلانین، ہذا مرصع فلانین، یعنی سب کا نام لے لے کر حضور نے فرما دیا اس جگہ پر فلاں کافر قتل کیا جائے گا، یہاں پر فلاں بندہ مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر کو دشمن خدا جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور مسلمان جنگ بدر، غزوہ بدر جیت گئے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جا کر دیکھا کہ حضور نے جس مقام پر جس نام کی لکیر لگائی تھی وہ بندہ وہیں پر مرا ہے یا نہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد جب جا کر میدان میں دیکھا، خدا کی قسم حضور نے جس کافر کا نام جس لکیر پر لیا تھا وہ وہاں سے ذرہ برابر وہاں سے دور نہ تھا، وہیں پر اس کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے غیبی مدد آپ کی فرمائی، یعنی حضور کو معلوم تھا کہ فتح و کامرانی اللہ نے مسلمانوں کو اور ہمیں عطا فرمانی ہے۔ بہرحال وہ دن جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا، اور اس دن کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جانثاری بہت زیادہ تھا۔ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر جو ہے واصل جہنم ہوئے، 70 کافر مارے گئے، اور اسی طرح 70 کو گرفتار کیا گیا، یعنی 70 لوگ ہی گرفتار ہوئے، قیدی بنائے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کو فدیہ لے کر آزاد کیا گیا۔ یہ لمبی ایک اس کی ہسٹری ہے۔ اور مسلمانوں میں سے 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، یعنی 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سے جو ہے وہ 6 مہاجرین صحابہ ہیں اور 8 انصار صحابہ ہیں۔ 14 صحابہ کا یہاں پر شہادت ان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ جو 14 نام ہیں حصول برکت کے لیے یہ نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ آج کی رات غزوہ بدر کے دن اور رات کے اندر شہدائے بدر کے نام کے وظیفہ کرنے کے، ان کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہمارے علماء نے لکھے ہیں۔ چنانچہ پہلے جو شہید ہیں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عمر، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجہ مولا عمر بن خطاب، حضرت صفوان بن بیضہ،
یہ 6 صحابہ مہاجرین میں سے تھے. ان کے بعد حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف بن افرا، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ اور حضرت یزید بن حارث بن فسحم. یہ 8 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ انصار میں سے تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا اس کے اندر. اب غزوہ بدر کے اندر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی صحابہ کی مدد فرمائی. پہل جو فرشتے نازل ہوئے 1000 فرشتے اللہ نے نازل فرمائے، اور اس کے بعد پھر ان کی تعداد قرآن کے مطابق 3000 ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو فرشتے ہیں ان کی تعداد 5000 ہو جاتی ہے. قرآن میں تینوں تعداد کو مختلف مواقع پر بیان کیا گیا کہ 3000، 1000، 3000 پھر 5000 اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اس جنگ کے اندر مدد کے لیے بھیجا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اپنی تلواریں اٹھاتے تھے اور تلوار چلاتے نہ تھے کہ اس سے پہلے ہی دشمن کا سر تن سے الگ ہو جاتا تھا اور وہ مر کر جو ہے زمین پر گر چکے ہوتے تھے. یہ غیبی ایک مدد تھی اللہ کی طرف سے جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی. اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں مدد فرمائی، ابو جہل بھی اسی غزوے کے اندر مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر جو ابو جہل مرتا ہے تو اس کی بڑی ایک محبت بھری داستان ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 انصاری بچے، کم سن بچے، کم عمر والے بچے اس میں موجود ہیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا یا امو ہل تعرف ابا جہل، چچا جان کیا ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے، کون ہے وہ؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جی میں نے کہا بالکل پہچانتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا کام؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اتنے میں مجھے ابو جہل نظر آ گیا. میں نے ان بچوں کو نشاندہی کی کہ وہ جو بندہ نظر آ رہا ہے وہ ابو جہل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ دونوں کمسن بچے اپنی تلواریں لے کر ابو جہل پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اتنا اسے مارتے ہیں، اتنا اسے جو ہے وہ زد و کوب کرتے ہیں، اتنی تلواریں اس پر چلاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے. حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، بعد میں غزوہ بدر میں تو وہ کافروں کی طرف سے ہی آئے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ حضرت قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت معاذ نے جا کر پہلے وہ کمسن بچے جن کا نام، ایک کا نام معاذ تھا، دوسرے کا نام معوذ تھا، وہ جا کر ابو جہل پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے پہلے پاؤں کی پنڈلی کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اس کا بیٹا دیکھتا ہے تو اکرمہ بھی جو ہے معاذ رضی اللہ عنہ پر وار کرتا ہے، جس سے ان کے ہاتھ کا بازو جو ہے ایک طرف کا وہ کٹ جاتا ہے، لیکن کھال کے ساتھ تھوڑا سا وہ بازو لٹکتا رہتا ہے. ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت کٹ گیا، لیکن کھال کے ساتھ وہ بازو لٹک رہا ہے. لیکن آپ دشمن خدا کے ایسے مخالف تھے کہ آپ پہلے تو اسے سنبھال کر اس سے لڑتے رہے اور سارا دن جہاد کرتے رہے، لیکن جب زیادہ اس ہاتھ نے تنگ کیا تو اللہ اکبر، ان کا عمل یہ لکھا ہے کتابوں میں. قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ آپ نے اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے کیا. بچے ہیں لیکن جذبہ جہاد دیکھیں، پاؤں کے نیچے اس بازو کو دبایا اور خود کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کا بازو جو لٹک رہا تھا جسم سے الگ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب جنگ ختم ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت معاذ اپنا ٹوٹا ہوا کٹا ہوا بازو لے کر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب آپ کے نام پر کٹوایا ہے، آپ ہی اسے جوڑ ڈالیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا اور لعاب دہن لگا کر اپنا تھوک مبارک اس پر لگا کر ہڈی کو ہڈی سے ملاتے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں خدا کی قسم، میرے اس بازو میں پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے.
یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہوتی ہے۔ بہرحال جب مارکا ختم ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، تو یہ معاذ اور معوذ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیا واقعی تم نے قتل کیا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواروں کو صاف کر لیا ہے خون سے؟ تو عرض کی نہیں، تلواریں تو ابھی خون سے سنی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا لاؤ تلواریں لا کر دکھاؤ۔ اب وہ تلواریں لے کر آئے تو حضور نے پوچھا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ تو دونوں ہی بڑھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، دوسرے کہنے لگے میں نے کیا ہے۔ تو یوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے کہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا، دونوں مل کر یوں جذبے کے اندر حضور کے دربار میں، تاکہ حضور سے شاباشی مل جائے، حضور کی نگاہوں میں آ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی تلواروں کو دیکھا، دونوں پر خون لگا ہوا تھا، حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، میں نے دیکھ لیا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ دشمن خدا تھا ابو جہل، حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا یہ۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ ابو جہل کے لاشے کو دیکھ کر آؤ کہ کہاں مردہ پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس کے لاشے کو ڈھونڈنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ بہت زیادہ زخمی پڑا ہے اور اس کے جسم پر زخم ہے لیکن ابھی مرا نہیں، اس کی جان کچھ اس میں باقی ہے۔ تو ابو جہل کے کہتے ہیں کہ میں نے گردن پر اس کے پاؤں رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا، اور حال دیکھیں کہ جب موت سامنے نظر آ رہی ہے اس وقت بھی یہ ابو جہل کہتا ہے کہ اے بکریاں چرانے والے، معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چونکہ آپ پہلے غلام تھے پھر بکریاں چرایا کرتے تھے، تو یوں حقارت کی نظر سے یہ ابو جہل اپنی زندگی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہرے پر تھپڑ مارا کرتا تھا، داڑھی پکڑ کر آپ کے چہرے پر تھپڑ مارا کرتا تھا۔ اللہ نے دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو کیسی عزت عطا فرمائی کہ وہی ابو جہل جو ظلم کیا کرتا تھا اس کی گردن پر آپ نے پاؤں رکھ کر فرمایا کہ ابو جہل اب بتاؤ کیا حال ہے، اب تمہارا کیا انجام ہوگا۔ ابو جہل نے پھر اپنے بغض و عناد کے اندر کہا کہ تم نے بڑے بلند پہاڑ پر پاؤں رکھ دیا ہے، تمہارا پاؤں پھسل جائے گا، تم مر جاؤ گے۔ یعنی اس وقت بھی اس کا عناد، بغض، نفرت ختم نہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اسی کی تلوار اٹھائی اور اس کی تلوار اٹھا کر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی کی تلوار سے جو ہے اس کے سر کو اس کے تن سے الگ کر دیا، اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر لیا، اور پھر اس کے سر کو لے کر حضور کے دربار میں جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ اس کا سر لے کر آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کو پھر جب حضور علیہ السلام نے ابو جہل کے لاشے کو، اس کے سر کو دیکھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ باتیں اس نے مرنے سے پہلے کی تھیں۔ تو حضور نے فرمایا ہر قوم کا، ہر نبی کی قوم میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل تھا، اور میری امت کا فرعون دیگر امتوں کی فرعونوں سے زیادہ کینہ پرور اور سخت تھا۔ پھر حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ جب غرق ہونے لگا تو وہ ایمان لے آیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس نے عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تو اس کا ایمان قبول نہ کیا گیا۔ اور میری امت کا تو فرعون ایسا کہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی توبہ نہ کر سکا، اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میں دشمن خدا ہوں، دشمن رسول ہوں، میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا، اور اسی حال میں اسے جو ہے وہ مار دیا گیا۔ بہرحال یہ غزوہ بدر کی مختصر داستان میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور غزوہ بدر کی
مزید آپ معلومات جو ہے وہ پڑھنا چاہیں، میں ایک مختصر سا رسالہ مسجد کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کروا دوں گا، تو وہ مختصر داستان اس کے اندر بھی موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اور غزوہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے پیلے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا، یہ حدیث میں آیا ہے کہ یلو کلر کا امامہ فرشتوں نے غزوہ بدر کے موقع پر باندھا ہوا تھا، اسی لیے بعض علماء بعض لوگ ان کے طریقے پر اپنانے کے لیے یلو امامہ اس رات میں اس دن میں باندھا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 70 لوگ جو تھے جو قید کیے گئے تھے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان قیدیوں کو کیا کیا جائے، آزاد کر دیں یا پھر ان کو جو ہے وہ قیدی بنا کر رکھا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو فدیے کے بدلے میں جو ہے نا وہ آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی حاجت ہے، اور ایک تو ہماری یہ مالی مدد ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، آپ کے حسن اخلاق سے ہو سکتا ہے کہ یہ متاثر ہو کر بعد میں اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب، جلال آپ کا ویسے ہی مشہور ہے، حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی آپ کو تکلیفیں دی ہیں، ساری زندگی آپ کو ستایا ہے، اور ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو تو بری موت مارنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں جو میرے خاندان کے لوگ ہیں نا ان کو میرے سامنے کھڑا کریں، میں اپنے ہاتھ سے ان کو ماروں گا، اور حضرت علی بھی ہیں، ان کے بھی خاندان کے کچھ لوگ اس میں ہیں، حضرت علی کے سامنے ان کے لوگ کھڑے کریں، یہ ان کی گردنیں اٹھائیں، ان کو شہید، ان کو جو ہے وہ قتل کر دیں، تاکہ پتہ لگے کہ اسلام فاتح ہو چکا ہے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، لیکن پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کیا۔ ایک ایک قیدی کے بدلے میں جو فدیہ لیا گیا تھا وہ 40 اوقیہ سونا تھا، ایک قیدی کے بدلے 40 اوقیہ سونا لیا گیا تھا فدیے میں، جو کہ اس وقت 1600 درہم بنتے ہیں، ایک بندے کا فدیہ 1600 درہم لیا گیا تھا، اور پھر جو ہے ان کو آزاد کیا گیا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے بعد میں کہ جو اسلام لے آئے تھے، یعنی وہی حضرت ابوبکر صدیق کی بات پوری ہوئی، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کی تائید اللہ نے فرمائی۔ تو غزوہ بدر آج ہے، شہدائے بدر کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے گھروں میں ان کے لیے فاتحہ نیاز کا اہتمام بھی کریں، تاکہ ہماری نسلوں کو بھی یہ چیزیں پتہ چلیں، اور ہمارے بعد بھی ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں میں یہ چیزیں چلتی رہیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شہدائے بدر اور اصحاب بدر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ابھی شیرین